شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، 14 اگست صرف سبز حلالی پرچم لہرانے، قومی نغمے سننے اور آزادی کا جشن منانے کا دن ہے، یا اس دن کے پیچھے ایک ایسی تاریخ بھی ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں، ہجرت، جدوجہد، آزادی کی خواہش اور اپنے مذہبی تشخص کے تحفظ کا سوال شامل تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان واقعی اسلام کے نام پر بنا تھا؟ اگر بنا تھا تو اسلام اور پاکستان کا تعلق کیا ہے؟ اور ایک مسلمان کے لیے 14 اگست کی کیا اہمیت ہے؟ کیا قیام پاکستان کو محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذباتی نعروں کے بجائے تاریخ، اسلامی اصولوں اور مکتب محمد وآل محمد علیہ السلام کے زاویہ نظر سے ان سوالات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر پاکستان ایک اسلامی ریاست کے تصور کے ساتھ وجود میں آیا تھا تو آج ہم بحیثیت پاکستانی اور مسلمان اس ملک کے ساتھ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ 14 اگست پاکستان کی قومی تاریخ کا وہ دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد ایک نئی ریاست کے قیام پر منتج ہوئی۔ 1947 میں برطانوی ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان ایک نئی مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی تاریخی کارروائی 14 اگست 1947 کو منعقد ہوئی، اور اسی دور میں نئی ریاست کے حکومتی اداروں نے اپنا عملی سفر شروع کیا۔ لیکن پاکستان کا قیام اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی سیاسی، سماجی اور آئینی جدوجہد موجود تھی۔ برصغیر کے مسلمان یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ مستقبل کے سیاسی نظام میں ان کی مذہبی، ثقافتی اور سیاسی شناخت کس طرح محفوظ رہے گی۔ یہی سوال آگے چل کر مسلم لیگ کی سیاست اور پھر تحریک پاکستان کے مرکزی مطالبے میں تبدیل ہوا۔ تحریک پاکستان کو سمجھنے کے لیے دو قومی نظریے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نظریے کے مطابق برصغیر کے مسلمان اور ہندو صرف دو مذہبی گروہ نہیں تھے، بلکہ ان کی مذہبی، سماجی، تہذیبی اور تاریخی شناختیں بھی مختلف تھیں۔ مسلمانوں کے لیے اسلام صرف عبادات کا نام نہیں تھا، اسلام ایک مکمل اخلاقی اور سماجی تصور حیات بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن ہمیں عدل، امانت، انسانی عزت، آزادی فکر، حق گوئی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے بہت سے مسلمانوں کے نزدیک سیاسی آزادی کا سوال ان کے مذہبی اور تہذیبی تشخص کے تحفظ سے بھی جڑ گیا تھا۔ 23 مارچ 1940 کا لاہور کا تاریخی اجلاس تحریک پاکستان میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ اسی اجلاس میں وہ قرارداد منظور ہوئی جسے بعد میں عام طور پر قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اس قرارداد میں مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے آزاد ریاستی اکائیوں کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ یہاں ایک اہم تاریخی احتیاط ضروری ہے۔ ہمیں بعد کی تاریخ کو واپس 1940 میں رکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسی وقت موجودہ نقشے والا پاکستان مکمل طور پر طے ہو چکا تھا۔ تاریخ مرحلہ وار آگے بڑھی۔ 1940 کی قرارداد سے لے کر 1947 کے قیام پاکستان تک سیاسی حالات، مذاکرات، انتخابات اور برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے فیصلوں نے اس عمل کو آگے بڑھایا۔ پاکستان کی تاریخ قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی سیاسی جدوجہد کو ایک مضبوط آئینی اور سیاسی تحریک میں تبدیل کیا۔ ان کی سیاست میں قانون، آئینی جدوجہد اور سیاسی نمائندگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اب ہم ویڈیو کے سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، کیا پاکستان اسلام کے لیے بنایا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب بہت احتیاط سے دینا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن میں پاکستان کا نام آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کے قیام کی واضح پیشن گوئی کی، لہٰذا ہمیں ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے جو مستند اسلامی مصادر سے ثابت نہ ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسلام اور پاکستان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تعلق موجود ہے، مگر اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی اصولوں اور تحریک پاکستان کے تاریخی مطالبات کو دیکھنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں عدل ایک بنیادی قدر ہے۔ قرآن مجید انسان کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں بھی عدل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حکومت کا مقصد طاقت کا اظہار نہیں بلکہ انسانوں کے حقوق کی حفاظت ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے واقعات میں ہمیں حکمران کے لیے عدل، بیت المال میں امانت، کمزوروں کے حقوق اور رعایا کے ساتھ انصاف کے اصول نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان جب پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو۔ اصل سوال یہ ہے، کیا یہاں عدل ہے؟ کیا کمزور کو انصاف ملتا ہے؟ کیا غریب کے حقوق محفوظ ہیں؟ کیا اقلیتوں کی جان، مال اور عبادت گاہیں محفوظ ہیں؟ کیا کرپشن کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے؟ کیا طاقتور اور کمزور کے لیے قانون برابر ہے؟
اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو پاکستان کے مستقبل سے جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سوالات کا سامنا کرنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان سے صرف 3 دن پہلے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی سے ایک تاریخی خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے ریاست کی ذمہ داریوں، قانون کی بالادستی، امن و امان اور شہریوں کے مذہبی حقوق پر بات کی۔ قائد اعظم نے اس تصور کو واضح کیا کہ پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے محفوظ شدہ ریکارڈ میں یہ خطاب موجود ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اسلام کا تعلق صرف مسلمانوں کے حقوق سے نہیں، اسلام انسان کے بنیادی حقوق اور عدل کا بھی درس دیتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے تصور کو اگر اسلامی اصولوں کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہمیں عدل، مساوات، آزادی مذہب، انسانی عزت اور قانون کی بالادستی جیسے اصولوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ کیا میں پاکستان کے بعد ایک اہم مرحلہ قرارداد مقاصد کی صورت میں سامنے آیا۔ قرارداد مقاصد میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور ریاستی اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف جیسے اصولوں کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑا گیا۔ اسی قرارداد میں مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے اور اقلیتوں کو اپنے مذاہب پر آزادانہ عمل کا حق دینے کی بات بھی موجود ہے۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت نقطہ سامنے آتا ہے۔ اسلامی ریاست کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ریاست کا نام اسلامی رکھ دیا جائے۔ اسلامی ریاست کا اصل امتحان یہ ہے کہ کیا وہاں عدل قائم ہوتا ہے، کیا امانت داری ہوتی ہے، کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، کیا کمزور محفوظ ہوتا ہے، کیا مذہبی آزادی اور انسانی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب خاص طور پر محمد وآل محمد علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام سے محبت ایمان کا بنیادی حصہ ہے، لیکن محمد وآل محمد سے محبت صرف جذبات کا نام نہیں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام ہمیں ایک کردار بھی سکھاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمیں یہ سبق دیا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیم نہیں۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق، عدل اور انسانی کرامت کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حکومت طاقت اور اقتدار کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری اور ایمانت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان پاکستانی کے لیے پاکستان سے محبت کا بہترین انداز یہ نہیں کہ صرف پرچم لہرایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، ہم ظلم نہ کریں، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، ہم فرقہ واریت سے بچیں، ہم کمزور کا ساتھ دیں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور ہم پاکستان کو عدل، علم، امن اور انسانیت کے اصولوں پر مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ تاریخ کو سادہ جملوں میں بیان کرنا بعض اوقات غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ تمام مسلمان ایک ہی سیاسی رائے رکھتے تھے۔ جیسے ہر مذہبی گروہ کے اندر سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اسی طرح برصغیر کے مسلمانوں میں بھی مختلف سیاسی خیالات پائے جاتے تھے۔ لیکن جدید علمی تحقیقات یہ ضرور دکھاتی ہیں کہ بہت سے مسلمان خاندان اور شخصیات تحریک پاکستان کے حامی تھے اور انہوں نے اس تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ بات ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان صرف ایک طبقے یا ایک خاندان کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس کے قیام میں مختلف علاقوں، خاندانوں، سیاسی کارکنوں، علماء، خواتین، نوجوانوں اور عام مسلمانوں کی قربانیاں شامل تھیں۔ 14 اگست کی خوشی کے ساتھ ہمیں 1947 کی ہجرت کے دکھ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کتنے خاندان اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، کتنے لوگ اپنے کاروبار، زمینیں اور جائیدادیں چھوڑ کر نئے وطن کی طرف روانہ ہوئے، کتنے لوگ راستے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو کھویا، کتنے بزرگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی پیچھے چھوڑ کر پاکستان آئے۔ اس لیے 14 اگست صرف جشن کا دن نہیں، یہ شکر اور ذمہ داری کا دن بھی ہے۔ جب ہم سبز حلالی پرچم دیکھیں تو ہمیں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اس پرچم کے لیے قربانیاں دی۔ اگر ہم پاکستان کے مستقبل کو محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں چند بنیادی اصول اپنانے ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہمیں عدل کا درس دیتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھر، کاروبار، معاشرے اور ریاست میں انصاف کو فروغ دینا چاہیے۔ ملک کی دولت، عوام کا پیسہ اور سرکاری ذمہ داری سب امانت ہیں۔ کرپشن صرف قانونی مسئلہ نہیں، یہ اخلاقی اور دینی مسئلہ بھی ہے۔ ہمیں خود بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا اور جہاں ممکن ہو ظلم کا راستہ روکنا چاہیے۔ شیعہ، سنی، مسیحی، ہندو، سکھ اور دیگر پاکستانی شہری سب کے جان و مال اور بنیادی حقوق کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ ایک مضبوط اسلامی معاشرہ جہالت سے نہیں بلکہ علم سے بنتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف ڈگریاں نہیں بلکہ کردار، دیانت، علم اور ذمہ داری بھی دینی ہے۔
یہاں ایک بہت اہم غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ اسلامی ریاست کا تصور مذہبی جبر کے مترادف نہیں۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ریکارڈ میں قائد اعظم کا 11 اگست 1947 کا خطاب موجود ہے، جس میں انہوں نے شہریوں کے اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے اصول پر زور دیا۔ اسی طرح پاکستان کے آئینی اصولوں میں اقلیتوں کو اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی اور بنیادی حقوق کی حفاظت کی بات موجود ہے۔ یہ اصول اسلام کے اس عمومی اخلاقی تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہیں کہ ظلم، ناانصافی اور جبر قابل قبول نہیں۔ لہٰذا ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ہر سال کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، لیکن سوال یہ ہے پاکستان کس چیز سے زندہ رہے گا؟ صرف نعروں سے، صرف جھنڈوں سے، صرف قومی ترانوں سے؟ نہیں، پاکستان زندہ رہے گا جب استاد دیانت داری سے تعلیم دے گا، جب ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ امانت داری کرے گا، جب تاجر ملاوٹ نہیں کرے گا، جب افسر رشوت نہیں لے گا، جب سیاستدان عوام کو دھوکہ نہیں دے گا، جب والدین بچوں کو سچائی سکھائیں گے، جب نوجوان نفرت کے بجائے علم کا راستہ اختیار کریں گے، اور جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں گے۔ یہی حقیقی حب الوطنی ہے۔ 14 اگست ہمیں 3 بڑی چیزیں یاد دلاتی ہے: آزادی، قربانی، ذمہ داری۔ آزادی ملی تو ذمہ داری بھی آئی۔ وطن ملا تو اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری بنی۔ وطن ملا تو اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری بنی۔ ریاست بنی تو اسے بہتر بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے بنیادی اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہوگا۔ ایک مسلمان کے لیے پاکستان سے محبت اور محمد وآل محمد علیہ السلام سے محبت ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ ہم محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ سیکھتے ہیں کہ انسان کو حق اور عدل کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ عزت کے ساتھ جینا اور ظلم کے سامنے نہ جھکنا انسان کی عظیم ذمہ داری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار ایک امانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں رحمت، عدل، اخلاق اور انسانیت کا راستہ دکھاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم پاکستان کو واقعی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار میں ان تعلیمات کو زندہ کرنا ہوگا۔ تو آج 14 اگست کے موقع پر صرف یہ نہ کہیں پاکستان ہمیں مبارک ہو، بلکہ خود سے ایک سوال کریں، ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بدعنوانی کرتے ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بے گناہ پر ظلم کرتے ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم انصاف کرتے ہیں، اگر ہم سچ بولتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں، اگر ہم غریب کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم یتیم کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اور اگر ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب ایک بہتر، باوقار اور منصفانہ معاشرے کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کے قومی تصور اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات ایک دوسرے سے مربوط دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، پاکستان کی تاریخ کو اسلامی اصولوں سے جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر ثابت شدہ مذہبی دعوے کریں، بلکہ حقیقی اسلامی تعلق یہ ہے کہ ہم پاکستان میں عدل، مساوات، امانت، آزادی، امن اور انسانی کرامت کو فروغ دیں۔ اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظلم سے بچو اور اپنے کردار سے دین کی نمائندگی کرو۔ اے اللہ، پاکستان کو امن عطا فرما، اس ملک کو ہر قسم کے ظلم، فساد، دہشت، نفرت اور ناانصافی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس ملک کے تمام شہریوں کی جان، مال، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچائی، امانت، عدل اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام حق کو، عدل کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے پروردگار، پاکستان کو ایسا ملک بنا دے جہاں ظلم کے بجائے انصاف ہو، نفرت کے بجائے محبت ہو، جہالت کے بجائے علم ہو اور فساد کے بجائے امن ہو۔ پروردگار عالم، پاکستان کو سلامت رکھ، پاکستان کے عوام کو سلامت رکھ، اور ہمیں اپنے وطن کی سچی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔